بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج صلوات بیت محمد وآلہ. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی شبیں ہیں اور مخصوص ایام جو شہدائے کربلا سے نسبت رکھتی ہیں وہ شبیں شروع ہو چکی ہیں. چند دن کا مہمان رہ گیا ہے جناب سیدہ کا لال. پروردگار قرآن میں کئی مقامات پر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی لہو لعب کی زندگی ہے. یعنی اگر انسان دنیا میں غفلت میں گھر جائے تو پھر یہ زندگی ایک اس طرف انسان کو لے کے جاتی ہے کہ ظاہراً وہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کا ہدف ہے، متاع دنیا، یعنی دنیا کی لالچ، لیکن نتیجہ دنیا کی چاہت پہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. جبکہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت جو ہے وہ خیر بھی ہے اور باقی بھی ہے. اسی ٹرانزیشن کے ٹائم میں ہی خدا نے اس ہدایت کو اتارا ہے کہ جو انسان کو اس تھوڑے سے عرصے میں کمال پہ لے کے جا سکتی ہے. پروردگار قرآن میں کئی آیات ہیں کہ جو وقت کے امام سے منسوب ہیں، کہ جو آخری زمانے کی دعوت دیتے ہیں، امام کی نصرت کی دعوت دیتے ہیں. اس میں سورہ حدید بھی ہے، اس کی کچھ آیات ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ فتح سے پہلے، یعنی جب مسلمان فتح نصیب ہو، کامیابی سے پہلے اگر تو تم نے کچھ کیا، قربانی کی، سیکریفائس کیا، کچھ دیا، تو پھر تمہارے لیے فائدہ ہے. کامیابی کے بعد پھر فائدہ نہیں ہے. انسان آپ کے سامنے صدر اسلام میں جنہوں نے اسلام کی نصرت کی فتح مکہ سے پہلے، ان کے مقام الگ ہے، لیکن جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تو وہ تو بہت سارے لوگوں نے مجبوری میں کیا کہ کامیابی ہو گئی. ان کا نتیجہ بھی ہے، ان کو برل معاف کیا، رسول خدا نے معاف کیا، کئی لوگوں کو معاف کیا. تو اب جو ایک عظیم کامیابی ہونے والی ہے، کیا اس سے پہلے ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ روایات میں ہے کہ بہت سارے لوگ امام کے ظہور کے بعد متوجہ ہوں گے، لیکن وقت معلوم جو ہے وہ ظہور کا ہے. جو شیطان کو فرصت دی گئی ہے وہ قیامت تک کی فرصت نہیں دی گئی، اسے ایک وقت معلوم، یعنی قرآن کی آیت ہے کہ تمہیں وقت معلوم تک اجازت، وہ وقت معلوم ظہور ہے. اب اس ظہور سے پہلے اگر کوئی اس وادی میں اتر جاتا ہے کہ جو امام کی طرف لے کے جاتی ہے تو کامیابی ہے. جب آپ نے اپنے سامنے اگر کامیابی دیکھ لی اور آپ پھر اس کی طرف مڑنا چاہیں گے تو وہ کامیابی نہیں ہے. تو ہم عزیزان محترم، بہرحال مجلس کیونکہ شب شہادت ہے، مناسبت جوان علی اکبر علیہ السلام سے بھی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. اب یہ جو پروردگار قرآن میں متعدد جگہ انسان کو متوجہ کرا رہا ہے کہ یہ ظاہری دنیا یہ لہو لعب کی ہے، کھیل کود کی ہے، غفلت کی ہے، تم نے اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے. اب بعض اوقات جوان کہتا ہے کہ پروردگار نے ہمیں بنائی کیوں دیا؟ مولانا اگر بنایا تھا تو یہ ساری چیزیں نہیں دیتا. مطلب ایک ایسی زندگی ہوتی جس میں نارمل کوئی پرابلم نہیں ہوتی، شیطان نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتے. اب یہ چیزیں ہیں تو انسان کیا کرے؟ تو دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو پھر تو انسان جنت میں ڈائریکٹ چلا جاتا، مطلب جنت ہی ہوتی نا. پھر آزمائش ضروری ہے، اور آزمائش سب سے زیادہ اس نے اپنے اولیاء کی ہے، اپنے ولیوں کی ہے. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو آزمائش اور امتحان سے نہ گزرا ہو. آپ قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے آپ اس کو اگر دیکھیں، ایک نگاہ ڈالیں، کس کا امتحان نہیں ہوا؟ کس کا نہیں ہوا؟ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کا تو قرآن کہہ رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات سے، تب حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی ہے.
آزمائش لی ہے, بغیر آزمائش کے کمال پہ پہنچا نہیں, لیکن اس کامیابی کا راستہ بھی خدا نے دکھا دیا, راستہ تمہارے سامنے ہے. کربلا سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے. زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ ایسی مصیبت ہے کہ آسمان اور زمین پر اتنی شدید مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے. لیکن کسی بھی مقام پر سید الشہداء نے اس مصیبت کے لیے یہ نہیں کہا کہ پروردگار تو نے کیا کیا ہمارے ساتھ, کہیں نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, رضن بے قضائی تسلیماً لامر, میں راضی ہوں جو میری اس میں لکھا ہے, تقدیر میں لکھا ہے, اور تسلیم ہوں جو آپ کا امر ہے. تو یہ فرق ہے اس آزمائش کو دیکھنے کا. یہ جو آزمائش ہے زندگی کے اندر, امتحان ہے, یہ ایک اپرچونٹی ہے. اگر آپ کی امتحان یا آزمائش نہ لیا جائے تو آپ کو ترقی نہیں ملتی. جیسے ظاہری زندگی میں انسان امتحان دیتا ہے, اگلی کلاس میں جاتا ہے, اگلے گریڈ میں جاتا ہے, کوئی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, اسی طرح انسان کی زندگی میں باطنی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. زندگی کے مراحل کا بھی ٹیسٹ ہوگا. آپ مسجد میں بہت اچھے ہیں, امام بارگاہ میں بہت اچھے ہیں, شاید محلے میں بھی بہت اچھے ہوں, لیکن گھر میں آپ کیسے ہیں, اپنی خلوت میں اپنی آزمائش ہے, آپ کو دیکھ کر آپ کا امتحان لیا جاتا ہے. تو کیا آپ ان سارے امتحانوں کو پاس کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بہرحال امام کے ظہور کے لیے جہاں ظاہری چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں, وہاں باطنی بھی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں. کچھ چیزیں کہ بہرحال جوان کے لیے بہت ضروری ہے, میں آپ کی خدمت میں آج یقیناً انشاءاللہ خدا توفیق دے پیش کروں گا. لیکن اپنے باطن کو اس بات سے گھبرائیں نہیں کہ آزمائش ہو رہی ہے. ہر شخص کا امتحان خداوند متعال نے مختلف رکھا ہوا ہے. کامیاب وہی ہے کہ جو اپنے ہر امتحان کو لیتا ہوا خدا کی بارگاہ میں جائے گا. ظاہری امتحان, باطن کے امتحان, نفس کے امتحان, اخلاقی امتحان, یہ سارے آزمائشیں. اللہ کے ولی ان امتحانوں پر قدم رکھ کر اگلے مقام پہ چلے جاتے تھے. امتحان لیتے تھے, آزمائش لیتے تھے. بہت بڑے عالم دین ہیں, عارف ہیں, اہل معنی ہیں. آیت اللہ نخوتکی اصفہانی, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہرحال اللہ نے امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں انہیں بہت کچھ ملا ہوا تھا, اور مشہد مقدس میں رہتے تھے. ایک دفعہ گریا کرنے لگے. شاگرد نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے میرا مقام بڑھا دیا ہے. تو کہا یہ تو خوش ہونا چاہیے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جو میرا پچھلا مقام تھا اس میں کوئی شخص میرے پاس اپنی مشکل لے کے آتا تھا اور میں دعا کرتا تھا, مشکل اس کی ہٹ جاتی تھی. لیکن اس مقام پر جو مجھے ابھی پہنچایا گیا ہے, تو وہاں سے مجھے دکھایا گیا ہے وہ جو اس کی مشکل تھی وہ اللہ کی اس کے اوپر نعمت تھی. اب کتنا فرق ہے آئیڈیالوجی میں کہ اللہ نے جو آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے, اللہ آپ پر فضل کر رہا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, مثلا یہ بیماری ہے, مجھے کسی کو بیماری ہے, خداوند متعال تمام مریضوں کو, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زوجہ کینسر کی مریض ہیں, ایک بچہ زین حیدر 6 سال کا ہے, لندن میں جو ہے وہ ہمارے ٹرسٹی ہیں نیو رضویہ کے, ان کا پوتا ہے آئی سی یو میں, بیچارہ ہوش میں نہیں آیا. ابھی آپ کے سامنے ڈیفنس میں سبا ایونیو پہ جو گاڑی چلی گئی اور ایک بچی شہید بھی ہو گئی ہے سنا ہے, اور ایک کرٹیکل کنڈیشن میں ہے, کچھ لوگ زخمی ہیں. پروردگار ان سب کو بیمار کربلا کے شفائے کاملہ عطا فرمائے. لیکن یہ آزمائش ہے. اگر کبھی آپ اس نظریے سے آپ علاج کریں, ڈاکٹر پہ جائیں, سب کریں, لیکن اگر کوئی مریض ہے یہ امتحان ہے آپ کا. کل ایک گھر میں, غالباً کل یا پرسوں میں گھر میں یہاں پہ گیا, یہ بچی مریض ہے, ان کی چھوٹی سی بچی, بڑی پیاری خوبصورت سی, خدا اس کو شفا دے. وہ امتحان ہے والدین کے لیے, امتحان ہے. بعض اوقات اسی امتحان سے ایک بچی پیدا ہوئی ایک جگہ, ایک نیریٹر بیان کر رہا تھا, ڈاکٹروں نے جواب دیا, کہا یہ بچی بچے گی نہیں. ہاسپٹل میں بچی پیدا ہوئی, کریٹیکل کنڈیشن تھی, ڈاکٹر نے کہا بچے گی نہیں. خدا نے کرم کیا, بچی بچ گئی, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزرتا گیا, وہ 5-6 سال کی ہوئی, اچانک سے طبیعت خراب ہوئی, ہاسپٹل لے گئے. ڈاکٹروں نے بڑا علاج کیا, بولا کہ کل آئیے گا پھر ہم دیکھتے ہیں. کل وہ آئے, کہا دوبارہ آئیے گا, دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. 1-2 دن والدین کو بھیجتے رہے کہ بچی ابھی چیک کر رہے ہیں, کریٹیکل کنڈیشن ہے اس کی. تیسرے دن جب والدین آئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم آپ کی بیٹی کو بچا نہیں سکے. دونوں والدین نے خدا کی بارگاہ میں شکر کیا. ہاسپٹل والے پریشان ہو گئے, کہا کہ مطلب آپ کی بچی مر گئی اور آپ کہہ رہے ہیں خدا کا شکر؟ کہا ہاں, ہمیں تو ڈاکٹروں نے اس کے پیدا ہوتے پہلے دن ہی بول دیا تھا, یہ جو 6 سال گزارے ہم نے اس نعمت کا شکر کیا ہے. زاویہ الگ ہے نا زندگی دیکھنے کا, نگاہ کا الگ ہے زاویہ, مگر ہم اس زاویے سے زندگی کو نہیں دیکھتے. یہی انسان کا باطن کی ساختار ہے. باطن بہت ضروری ہے, متوجہ ہو. یہ جو حادثے ہیں اجتماعی, سوسائٹی کے, میری ذات کے, ہمیشہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی حادثہ ہو, ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ ہوا کریں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, کہیں خدا مجھے آزما تو نہیں رہا.
یہی ہے نا, یا انسان غلطی کا ازالہ کرتا ہے, یا خدا اسے آزماتا ہے, یا پھر خدا اس کے مقام کو بلند کرتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بہتر ہے. اتنا انسان ضعیف اور کمزور ہے کہ آس پاس ہونے والے واقعات اتنی تیزی سے میرے نفس پہ اثر کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہوں. کوئی حادثہ ہوا, میں پھٹ گیا, یعنی غصے میں آ گیا, ناراض ہو گیا, کہیں کچھ بول بیٹھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا میں اتنے اپنے آپ کو گارڈ نہیں کیا ہوا. بہت آسان, متوجہ نہیں ہو رہا کہ خدا آزمانا چاہ رہا ہے, خدا امتحان دینا چاہ رہا ہے. ہاتھ پاؤں انسان کے پھول جاتے ہیں, بچہ بیمار ہو جائے, اولاد بیمار ہو جائے, کچھ ہو جائے, انسان خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ متاع دنیا کی زندگی لاہو لاو ہے, اس کے لیے تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ لیکن انسان اسی, اور جب تک ہم اس دنیا سے ایگزٹ نہیں کر پائیں گے مادے سے, امام تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. زان محترم, تو بہرحال ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ ہم اپنے اس باطن کو طرف متوجہ ہوں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, امام زین العابدین نے زرارہ, جو ان کے بھی زرارہ, ایک امام جعفر صادق اور ظفیہ صاحب, ایک زرارہ جو ہے وہ امام زین العابدین کے شاگرد صحابی بھی ہیں, ان کی خدمت میں آئے تو امام نے بیان کیا کہ زرارہ, ہمارے زمانے کے لوگ 6 طرح کے ہیں. یعنی 6 طرح کے لوگ, کیونکہ کیٹیگری ہے جن کی تشبیہ حیوانوں کی طرح ہے. امام نے, یہ بہت ضروری ہے, دیکھیں امام نے اپنے زمانے کے لیے کہا, اور وہ زمانہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ زمانہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہی زمانہ ہے کہ جہاں سید الشہداء کو شہادت قتل ہو جاتے ہیں, یہ اسیر ہو جاتے ہیں, پھر 35 سال امام گریہ کر رہے ہیں. تو وہ زمانہ بہت سمجھنا امپورٹنٹ ہے. پھر اس کو کمپیئر کرنا ہے اپنے زمانے سے, کہ ہمارے زمانے کے لوگ 6 طرح کے جانوروں کے ساتھ تشبیہ کرتے ہیں, یعنی جانور ہیں, اصل میں جانور کی خصوصیات ہیں لوگوں کے اندر. تو امام نے کہا 6 طرح کے. کچھ لوگ ہیں, امام فرماتے ہیں, جو شیر یعنی جو لائن ہے اس سے تشبیہ رکھتے ہیں, اس سے ملتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیر جو ہے وہ حکمرانی چاہتا ہے, سلطنت چاہتا ہے. یہ لوگ بھی سلطنت چاہتے ہیں, اور اس سلطنت کے لیے کسی کا بھی حق کھا جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں اپنی حکمرانی کرنی ہے, انہیں اپنی حکومت کرنی ہے, کچھ بھی ہو جائے, کسی کا حق کھائیں. غزہ میں 22,000 بچے مرتے ہیں, مر جائیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں حکمرانی کرنی ہے. ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں نا کہ تباہ ہو رہی ہے, زندگی برباد ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ بھوکے مریں, لوگ پیاسے مریں, سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, حادثے ہو رہے ہیں, روڈ بنے ہوئے نہیں ہیں, کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. ہمیں حکمرانی کرنی ہے, چاہے کوئی جیسا بھی ہو. شیر یہی ہے, شیر کا کام کوئی نہیں سنتا, مار دو, پنجہ مار دو, کھا دو, شیر کا کیا کام ہے؟ امام فرماتے ہیں کچھ لوگ شیر کے جیسے. دوسری کیٹیگری, امام فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری بھیڑیے جیسی ہے. یہ بھیڑیے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو تاجر طبقہ ہے, بزنس مین طبقہ ہے. کیا کام ہے؟ کہا یہ جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کی برائی کرتے ہیں, اور جب یہ اپنی کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ لوگ بھی ہر زمانے میں آپ کے پائے جاتے ہیں. جب آپ سے کوئی چیز خریدنی ہو, ارے بس آپ کو تو پتا ہے حالات خراب ہیں, بیچ دیں, پھر کہیں نہیں بکے گا, ویسے بھی ایسی ہے, لوگ ایسی ہیں. اور یہ پریکٹیکل ہے نا. امام ہے, جانے امام کو سمجھنے کو, امام وہ ہے جو معاشرے کو ڈیزائن کرتا ہے, وہ نفس سے انسان کے واقف ہے. یہی تو فرق ہے ہمارے امام میں اور باقیوں کے امام میں, یہ فرق ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام فرماتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے, اپنی چیز بیچتے ہیں, تعریف ہے, دوسری چیز خریدی, برائی ہے. تیسرا جانور کون سا ہے؟ لومڑی, فاکس. وہ اس کا کیا کام ہے؟ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے تشبیہ رکھتے ہیں. وہ کون ہے؟ کہا وہ ہیں کہ جو دین کو اپنی دنیا کا وسیلہ بناتے ہیں. ظاہری داڑھی رکھی ہوئی, ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی, سر پہ ٹوپی بھی بنا دیں آپ ان کو, سبحان اللہ, کام سارے دوسرے, مطلب دین کو اپنی دنیا کا وسیلہ بناتے ہیں. میں کچھ بولوں گا برا لگ جائے گا, اس لیے اللہم صلی علی محمد وآلہ. بس میں نے خلاصہ ہے کہہ دیا, اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہر دور میں یہ لوگ, یہ ہر دور میں, یہ اس وقت بھی تھے جب حضرت موسیٰ دین لے کر آئے, دین بنایا, لوگوں نے معبد بنا لیے بڑے بڑے, اب کام اپنے کرنے تھے. انہوں نے کہا بہترین سسٹم یہی ہے بھائی, کاہن محبت بن جاؤ, کھاؤ پیو, جو بھی. بہرحال اسی طرح ہر دین میں ہر جگہ یہی آیا. لوگوں نے جب دیکھا نا کہ اس سے تو بیسٹ کام ہی کوئی نہیں ہو سکتا,
بہترین کام ہے یہ, چہرہ دین کا کام جو کرنا ہے کرو. اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھا. امام کہتے ہیں یہ لومڑی ہے, یہ ہے. اگلے آگے بڑھے, خنزیر, سور. امام کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صفات زنان رکھتے ہیں, خواتین کی صفات رکھتے ہیں اور شہوت کی طرف مائل ہیں. انہیں جب بھی برائی کی دعوت دی جائے یہ فوراً اسے قبول کرتے ہیں. خدا نخواستہ معاشرے میں بہرحال لوگ ایسے ہی ہیں. بہرحال انسان جو ہے وہ بہت ضروری ہے انسان کو اپنے لسٹ کو کنٹرول کرنا. اور یہ وہ شکلیں ہیں جانے محترم, مطلب یہ تشبیہاں ایسے نہیں دی امام نے, یہ وہ شکلیں ہیں. میں بہرحال بریکٹ میں آپ کو واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. جانے محترم آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو مراقبہ کرتا تھا, میڈیٹیشن. مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں بیٹھا ہوا ایک صحن میں مراقبہ کر رہا تھا تو کشف ہو گیا. یعنی ایک انسان کی تھوڑی دیر کے لیے باطن کی آنکھ کھل جائے. تو اس نے کیا دیکھا, اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کی اصلی شکلیں نظر آ رہی ہیں. اصلی شکلیں نفس کی شکلیں ہوتی ہیں, جو انسان کرتا ہے ویسے ہی نفس ہو جاتا ہے. تو اس نے دیکھا کوئی بھی انسان نہیں ہے, یہاں جانور ہی جانور ہے. مگر ایک بیٹھا ہوا امام کے حرم میں کونے پہ برآمدے میں جو بال کاٹنے والا, جس کو ہمارے یہاں لوگ باربر کہتے ہیں, وہ اس کی شکل سالم ہے. اچانک سے کیفیت ٹھیک ہو, یہ دوڑتا ہوا گیا اس کے پاس. تو کہا تمہیں پتا ہے یعنی تمہیں پتا ہے کہ کیا خبر ہے؟ تو اس نے بولا مجھے خبر ہے. اس نے بولا یہ آئینہ لو, اپنی شکل تو دیکھو. اس نے اپنی شکل دیکھی تو جانور تھا, اٹھا کے پھینک دیا. اس نے کہا آئینہ پھینکنے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنی اصلاح کرو. یعنی یہ کیفیت ہے. تو اب جو ظاہر ہے انسان جو سوچتا ہے جو کرتا ہے وہی شکل کریٹ ہو جاتی ہے نا. اس لیے جانے محترم بہت ضروری ہے کہ جو امام کے کاروان میں آئے گا اسے اپنی صحیح شکل لے کے جانے ہیں. اس دور میں اگر لوگ ایسے تھے تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. پہلا شیر, بھیڑیا, لومڑی اور خنزیر. اگلا پانچواں کتا, قلب. روایت میں تو ظاہر عربی میں تو قلب ہوتا ہے. کون ہے یہ؟ وہ ہے جس کے شور مچانے سے, چیخنے سے, برا بھلا بولنے سے لوگ ڈرتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی ان سے بات نہیں کرو, یہ تو ہمیں بےزتی کر دیں گے, غلط الفاظ بول دیں گے, بہتر ہے خاموشی رہو بھائی, چھوڑو نکلو. یہ وہ لوگ ہیں جو غلط واقعہ, میرا احترام بھی کرنا ہے ممبر کا, غلط لغات کا استعمال کرتے ہیں. غلط لغت ہر وقت منہ میں جاری ہے, لوگ کہتے ہیں ان سے دور ہی رہو. یہ والا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں امام نے بڑی ایکسٹینشن دی ہے. امام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر والے بھی ان کے اس رویے سے خاموش رہتے ہیں, ڈرتے ہیں. ورنہ باہر بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, بعض اوقات, ورنہ بعض لوگ تو باہر بھی اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ باہر بڑے اچھے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. گھر میں ایسا رویہ ہے بچے کناروں پہ ہو جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو ان کی شکلیں بھی کتوں جیسی ہوں گی. بہت ضروری ہے, زبان انسان کو دکھاتی ہے. اس لیے تو مولا کائنات نے فرمایا اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں نا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے انسان. چھٹی اور آخری چیز اور حدیث ختم. چھٹی جو امام نے تشبیہ دی جانور سے, کہا وہ بھیڑ کے ساتھ, شیپ, بھیڑ. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو تشبیہ ہے وہ با ایمان لوگوں کے ساتھ, جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, جو سادے لوگ ہوتے ہیں, جس طرح اس کا بال بھی کاٹ لیتے ہیں بھیڑ کے اور اس کا گوشت بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی ہڈیوں کو بھی توڑ دیتے ہیں. تو کہا با ایمان لوگوں کے ساتھ معاشرے میں لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو اذان محترم اب یہ 6 تشبیہیں امام نے جانور کے ساتھ دی ہیں اور یہ ہر زمانے کے اندر موجود ہیں اذان محترم. اب اس کیفیت میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. بہرحال جوان ہے, آپ اپنی زندگی کے اس شباب پر ہیں کہ جہاں آپ اپنے آپ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈیزائن کریں کیونکہ آپ نے اب امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہونا ہے. اب امام تک پہنچنے کے لیے بہرحال بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جان محترم, جس میں پہلی چیز جو دشمن کا نفوذ ہے جوان کے اندر وہ اعتقاد کا ہے. آپ دشمن کا کام ہے اعتقاد کو کمزور کرے, ضعیف کرے. اور اعتقاد کو کمزور کرنے کے لیے آج دنیا میں بازار گرم ہے. سوشل میڈیا, خدا نہیں ہے, خدا ایسا ہے, خدا ویسا ہے, ایتھیزم, ایسی تھاٹس آپ کے سامنے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھتے ہیں, ان کے مناظرے دیکھتے ہیں. عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے. ایسی کتابیں, ایسی ڈاکومنٹریاں, فلمیں, یہ سب کیا کرتے ہیں, آپ کو محسوس نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ انسان, اچھا اسلام کی بھی ضرورت تھی, اچھا کیا ضرورت تھی اسلام کی, اچھا یہ کیوں ہے, اعتقاد
کمزور کیے جا رہے ہیں. توحید پہ حربہ, رسالت پہ حربہ, امامت پہ حربہ. سوال ذہن میں سوال اٹھائے جاتے اور انڈائریکٹ سوال اٹھائے جاتے. پہلا نفوذ ہے دشمن کا جوان کے عقیدوں کے اوپر. اور یہ جو تصویریں آپ کے ہاتھوں میں عزیزان محترم, اب دشمن یہی چاہتا ہے. دشمن چاہتا ہے اس تصویر کو ختم کیا جائے, گرایا جائے, مگر جسے اللہ عزت دے اسے کون کچھ کہہ سکتا ہے. آج دنیا کو جو صحیح اسلام کی شکل دی وہ انہی علی کے نوکروں نے دی ہے. اور دشمن نے پوری کوشش کی. دشمن تو یہ چاہتا تھا نا کہ بھائی کسی طریقے سے, آپ دیکھیں نا کتنی سازشیں, کتنی فنڈنگ, کتنی انویسٹمنٹ کی دنیا میں, الگ کیا خود اسلام میں کتنی کی نفرتیں شیعہ سنی کی, اور پھر شیعوں کے اندر کتنی فنڈنگ کی کہ یہ عزاداری کے دشمن ہیں, یہ فلانے دشمن ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں, اور یہ تو ایرانی نظام ہے, اور یہ نا کتنی فنڈنگ کی دشمن نے کہ پیسہ خرچ کیا کہ آپ اس ولایت کے نظام کو سمجھ نہ پائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ولایت کا نظام نہیں ہوتا تو کوئی خطہ بچ سکتا تھا؟ کوئی پورا خطہ مشرق وسطیٰ کو صرف نہیں بچایا, اسلام کو بچایا ہے. اگر یہ ایک ملک گر جاتا تو باقی تو ویسے ہی غلاموں کے غلام, سارے گھر تو ان کو ویسے ہی انہوں نے دیے ہوئے تھے. تو کیا چیز بچا رہی ہے؟ ولایت علی بچا رہی ہے. وہ یہ عقیدے میں نفوذ تھا. کتنے عرصے ہمارے یہاں کام ہوا, مجلسوں میں, ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے, نہیں کیا کیا لوگوں نے نہیں بولا رہبر کو, ہمارے لوگوں نے کیا کیا نہیں بولا. شعروں میں اس شخص کو جو روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا شہید ہوا, جس کے خون نے دنیا میں ہلچل مچا دی. ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا اپنا قصور ہے جانے محترم. لیکن اللہم صلی علی محمد. لیکن دشمن سے پہچانے, اگر کبھی آپ کو کسی شخصیت کو پہچاننا ہے نا تو دشمن سے پہچانے. دشمن کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ امریکہ ہے, اسرائیل ہے, دنیا کی ساری طاقت ہے اس کی دشمن ہے. تو آپ کم از کم دشمن سے ہی پہچان لیں. اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو ایک الگ بات ہے, آپ سے دوستی کریں. لیکن جانے محترم یہ کچھ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, روحانی پیشوا ہے, یہ امت کا مسئلہ ہے. دشمن نے پوری کوشش کی اس عقیدے کو ختم کیا جائے, جوانوں کو گمراہ کیا جائے, رہبر سے دور کیا جائے, اور پوری کوشش کی. جب تھک گیا تو بولا اب اسی کو ختم کر دو, میزائل مار دو. مگر وہ دشمن کیا کرتا, وہ چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا میدان انقلاب میں, جو رہبر کی شہادت کے بعد چھوٹا سا ایک بچہ آتا تھا, کہتا ہے تم کیا کرتے, تم تو نعرہ بھی بدل نہیں پائے. خامنائی اس وقت بھی تھا, خامنائی آج بھی ہے. امریکہ مرد آباد, امریکہ مرد آباد, غدار ہے, غدار ہے, غدار ہے, غدار ہے. جانے والا خوب آپ دیکھیں تو اللہ کی نصرت ہے. خامنائی تب بھی رہبر تھا, خامنائی آج بھی رہبر ہے. بات یہ ہے کہ دیر نہ ہو جائے, پہلے رہبر کو نہ پہچانا, یہ نہ ہو کہ اب ہم اس رہبر کو بھی پہچاننے میں ہماری اپنی دیر ہو جائے گی. ان کی دیر کوئی نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ امام کے لیے چل رہے ہیں, ان کا سب کچھ امام کے لیے ہے. اور ظاہر ہے کوئی تو ہو جو امام کے لیے کھڑا ہو, ورنہ ہم سب تو اپنی خواہشات میں, اپنے مسائل میں, مصلحتوں کا شکار. کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کو کوئی ویزا چاہیے, ٹھیک ہے, سب کی اپنی مجبوریاں ہیں. کچھ کہنا نہیں چاہیے ہمیں, مطلب اپنے علماؤں کو, اپنے نوا خانوں کو. بعض اوقات لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ, یار کسی کی بہرحال ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ دل سے کوئی نہیں پسند کرتا, بہرحال ظاہری مجبوریاں بھی ہیں, کچھ بہرحال خیال کرنا چاہیے جانے محترم. لیکن یہ سمجھنا چاہیے پہلا نفوذ عقیدے سے. دوسرا نفوذ جوان کے اندر دشمن کا اخلاقیات سے. معاشرے میں جوان کی اخلاقیات کو برباد کر دیا جائے, اخلاق ختم کر دو. کیسے ختم کرے؟ نفوذ کرو. اسپانیہ تک میں جانے محترم میں اس جگہوں کو دیکھ کر آیا ہوں. جب اس زمانے میں تو اندلس تھا نا, اسپین, ابھی اسپین ہے, اندلس تھا. مسلمان, میں حیران ہوا, میں بائی روڈ جا رہا تھا بارسلونا سے ویلنشیا, 4 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. مجھے رستے میں ہوتا ہے اتنی آبادی, کہا مولانا صاحب فلانی مسجد پرانے زمانے کی بنی ہوئی, کہا مولانا صاحب مسلمان یہاں تک آ گئے تھے. میں کہا یہاں مسلمان آ گئے تھے؟ کہا ہاں یہاں آ گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو مسلمان بس گئے. دشمن کیسے لڑکا اخلاق, اس کے ایمان کو تزلزل کر دیا شہوت کے ذریعے سے, گر گیا. یعنی مسلمان کی فوج گر گئی. آج آپ کو کیا لگتا ہے آج دشمن پیدل لڑنے آتا ہے؟ پیدل کو, وہ زمانے میں لوگ پیدل لڑتے تھے, سامنے آمنے آتے تھے. ابھی تھوڑی دشمن آئے گا پیدل لڑنے آپ سے. ابھی تو آپ دیکھیں جو جنگ ہوئی ہے, کوئی پیدل لڑنے آیا کوئی نہیں آیا. ایک آدھ دفعہ ہی آیا, وہ جہاد لے کے, پھر بیچارے ویسے ہی بھاگ گئے. سب دور سے ہے. لیکن جوان کو کیسے خراب کرے؟ جوان کو سافٹ وار, کلچرل وار, اخلاق بدل دو اس کا, اس کا سافٹ ویئر چینج کر دو, یہ کھڑا نہیں ہو پائے گا.
ذہن بدل دو. ڈراموں کے اب ماشاء اللہ ہمارے یہاں ڈراموں آپ دیکھیں کیسے ہیں, دنیا جان کی برائی جو کچھ ہو سکتا ہے حرام وہ سب ہمارے ڈراموں میں ہے, سب دکھا رہے ہیں, پبلک بھی دیکھ رہی ہے. ایجنڈا ہوتا ہے نا, ایجنڈا باہر سے آتا ہے, فنڈنگ باہر سے آتی, یہ اندر سے بھی باہر سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن معاشرے کی ساخت میں ظاہر ہے جوان دیکھ رہا ہے, اس کو فالو تو کرے گا نا. اخلاقیات تباہ کر دو, گھر برباد کر دو. گھروں کے اندر اب یہ ساری چیزیں آج آپ دیکھتے ہیں ڈائیورسڈ سب ہو رہی ہے, خراب ہو رہے ہیں معاشرے. کیا ہے یہ کام کیا جا رہا ہے, اخلاق سے بربادی کرو جوان کی. ذہن رکھیں, وقت نہیں ہے بہرحال, میں بہت تیزی سے آگے کیونکہ جوان کی مجلس ہے. اجتماعی نفوذ کیا جائے معاشرے میں, اجتماع میں نفوذ کیا جائے. اجتماع کو خراب کرو. اجتماعی جو حالت ہوتی ہے انسان اجتماع میں کام کر سکتا ہے اس کو سست کر دو, مایوس کر دو, نشوں میں ڈال دو, ڈرگز میں ڈال دو, ان چیزوں میں ڈال دو, معاشرے میں تباہ کر دو. لباس بدل دو, خواتین کا لباس بدل دو معاشرے میں. ایسے ایسے چیزیں دکھاؤ, ایڈ دکھاؤ, چیزیں دکھاؤ کہ ہلکے ہلکے جو حیا ہے وہ معاشرے میں ختم ہو جائے. اجتماعیت ہے نا, اجتماع. اقتصاد, بس آخری اور آپ سے آگے التماس سے دعا جانو, اکنومیکلی کمزور کر دو. عمر ابن سعد لعین, جس کو پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے, بریر اس کو سمجھانے آیا, نصیحت کرنے آیا, کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ جو میں کر رہا ہوں, مگر کیا کروں, رہے کی حکومت, اتنی بڑی مملکت, یہ دنیا, میں جانتا ہوں مگر میں کیا کروں. اکنامکس ہے نا ظاہری. امام نے کیا فرمایا روز عاشورہ, تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لقمے ہیں. دشمن یہی کرتا ہے, اقتصاد کو کمزور کر کر لوگوں کو حرام کی طرف متوجہ کرو, حرام کرواؤ. یہ بیٹنگ کھیلنا, یہ ایپ ڈاؤن لوڈ, اتنے جو پکڑے گئے تھے ہمارے بہت سارے انفلوئنسر, پیسہ جو آ رہا تھا وہ یہ کیا ہے, جوانوں کو بول رہے ہیں کھیلو, یہ کھیلو, گیم کھیل رہے ہیں, اس میں شرطیں لگا رہے ہیں, اتنے لگاؤ اتنے پیسے ملیں گے. یہ سب کیا ہے, بیٹھے بیٹھے حرام میں ڈالو قوم کو, آسانی میں ڈالو, شارٹ کٹ میں ڈالو. حرام لقمہ آئے گا تو حرام کرے گا, حلال تھوڑی کرے گا. یہ سب حرام ہے. آہستہ آہستہ حرام پر لے جاؤ جانے موت. اقتصاد کو کمزور کرنا جوان کا, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. جانے مطلب جو اہل علم ہیں, جو اہل اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں, وہ معاشرے میں جوانوں کے لیے, اقتصاد کے لیے کام کریں. ای کامرس ڈیزائن کریں, پلیٹ فارم ڈیزائن کریں, چیزیں ڈیزائن کریں. جیسے کل شیئر کا آپ نے دیکھا کہ وہ لگا ہوا ہے کیمپ, وہ اسمال لون دے رہے ہیں کہ آپ کوئی کام کر سکیں. تو یہ ذمہ داری ہے, کام کیا جائے. اور کام میں برکت خدا ڈالتا ہے. انسان اگر خدا کی خاطر شروع کرے تو خدا اس کے کام کو برکت سے بہت آگے لے کے جا سکتا ہے. خوب یہ چند چیزیں جانے محترم جس کے ذریعے سے جوان میں دشمن نفوذ کرتا ہے. مگر سلام ہو اس جوان پر جس کے صدقے میں یہ ساری جوانیاں محفوظ ہو گئی. وہ جس کی اذان آج تک جوان ہے. عاشورہ شروع نہیں ہوتا جب تک اذان علی اکبر نہ ہو. کیسا جوان ہے آپ دیکھیں. اذان محترم, ہم جناب حضرت علی اکبر سے وہ معرفت حاصل کریں, توسل کیا کریں. آپ جوان ہیں, کیا مقام ہے جناب علی اکبر کا خلق میں, خلق میں, شبیہ پیغمبر. امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے نا کہ جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کو دیکھنا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. خدا نے, رسول خدا سے امام حسین کو بہت محبت تھی نا, تو خدا نے بیٹا بھی ویسا ہی دیا تاکہ وہ محبت جاری رہے. مگر وہ خود جوان کہ آپ مارے ایک جملہ, دو جملے, ایک کربلا میں پہنچنے سے پہلے کا جملہ جناب علی اکبر کا, اور ایک دشت کربلا میں جب وہ گر گئے تھے, ایک دو جملے جناب علی اکبر کے مقام کو بیان کرتے. وہ جملہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی اور آنکھ کھلی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, جناب علی اکبر نے پوچھا نا بابا یہ جملہ آپ نے کیوں بیان کیا ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک منادی ہمارے کاروان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ موت اس کاروان کے پیچھے چل رہی ہے. اب آپ دیکھیں معرفت دیکھیں جناب علی اکبر کی. کہا بابا ہم حق پر ہیں. کہاں بیٹا حق پر ہے؟ کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے, ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. یہ معرفت ہے. یعنی جناب علی اکبر کے لیے موت کچھ نہیں ہے. موت کیا ہو, موت کہاں انہیں ڈرائے گی. نہیں. اور ایک وہ جملہ
کہ جب جناب علی اکبر دشت کربلا میں گرے ہوئے ہیں اور ابھی روح پرواز نہیں کی، معرفت کا جملہ ہے مصائب یقیناً اپنی جگہ پر، تو اپنے بابا کو کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امیر المومنین جامع کوثر لے کر آ رہے ہیں، یعنی ابھی روح پرواز نہیں کی۔ اذان محترم، خدا آپ سب جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت کرے، خدا جن کے جوان بیٹے ہیں انہیں بچا کے رکھے۔ امام چھٹے میرے امام فرماتے ہیں نا کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے نا، سب سے بڑی لذتوں میں جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بیٹا جوان ہو اور وہ کامیاب ہو جائے، اور شدید صدمہ یہ ہے کہ وہ جوان ہو کامیاب ہو اور پھر دنیا سے چلا جائے۔ سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کسی کے لیے جوان بیٹا چلا جانا، آسان نہیں ہے، جوان بڑی حسرت رہتی ہے، ساری زندگی انسان دل میں بڑی حسرت رکھتا ہے۔ جن کے جوان بیٹے شہید ہو گئے آپ ان سے پوچھیں، یہ تو اگر جناب علی اکبر کا غم نہ ہوتا تو کبھی کوئی اپنے جوان کو برداشت نہ کر سکتا، تو ضمانت دے گئے نا وہ۔ جناب علی اکبر خیموں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ امام حسین کو جب بھی کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی حضرت علی اکبر کو بھیجتے تھے، سب اہل حرم جناب علی اکبر کی بات سنتے تھے۔ بس عزیزان محترم، روز عاشورائی امام نے ایک نگاہ علی اکبر پہ ڈالی اور کہا علی اکبر کو، علی اکبر تھوڑا چل کے دکھاؤ، میں تمہارے قد کو دیکھ لوں۔ علی اکبر اللہ اکبر، نہ کوئی جوان علی اکبر جیسا، نہ کوئی باپ حسین جیسا، پہلا جوان ہے بنی ہاشم کا، پہلا جوان خیمے میں ودا کرنے گئے، دیر لگ گئی۔ بیان ہوتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں لیکن پردہ گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں چند بار ایسا ہوا جیسے کوئی علی اکبر کو باہر جانے نہیں دے رہا۔ کہتے راوی نے کہا کہ غور سے دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اپنے بھائی کو جانے نہیں دے رہی۔ بیان ہوتا ہے نا، بہن بھائی بہت سارے ہوں، جانے ہم ان باتوں کو تجربہ کرتے ہیں، بڑا بھائی ہو چھوٹی بہن ہو، درمیان والوں کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو چھوٹی بہن ہوتی ہے اس کو بڑے بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے، بہت پیار، لڑتے بھی ہیں لیکن پیار بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بہن 3 سال کی حسین کی بیٹی، نہ جانے جناب علی اکبر سوار ہوئے، ایک نگاہ اور حسین نے علی اکبر پہ ڈالی، حسرت کی نگاہ۔ سواری چلنا شروع ہوئی، کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ حسرت، ساری کمائی جا رہی ہے، جسے تہجد کی نماز میں مانگا تھا وہ جا رہا ہے۔ آسان نہیں آسان، جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا اکبر۔ جناب زینب کہتی ہے میں نے خیمے سے دیکھا، جب علی اکبر چلے گئے نا، میں نے دیکھا میرے بھائی کا چہرے کا رنگ بدل گیا، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے، ایک بے چین۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے، چند راتوں کا مہمان ہے، زہرا کا لال، عزادارہ نے موت، رو لیں پھر نصیب ہو کہ نہ ہو، اگلے سال زندہ رہیں یا نہ رہیں، عزادارہ نے محترم کسی کو کیا بولا۔ جناب علی اکبر گئے، لڑے، حیدر کرار کے پوتے تھے، جناب عباس کے شاگرد تھے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا، پلٹے، بابا کی خدمت میں آئے۔ بابا اس کی حدت، گرمی اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں دشمن کو بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں، مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا جناب علی اکبر کو پتا نہیں تھا میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے؟ پھر کیوں ملنے آئے؟ باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی، چھٹتی نہیں تھی، چھٹتی نہیں۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے زبان مبارک کو دہانے مبارک میں رکھا، جناب علی اکبر نے چیخ ماری ہے، بابا
آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے. کسے کیا پتا سیدہ کا لال کتنے دن کا پیاسا ہے. بھائی پانی بند ہوئے دن ہوئے نا, حسین نے کتنے دن سے پانی نہیں پیا. امام نے کہا علی بس بس آپ بس اکبر جاؤ جاؤ, دیر نہیں کرو, جاؤ. جناب علی اکبر گئے. دشمن نے پیچھے سے وار کیا, نیزہ کمر میں پیوست ہوا. جناب علی اکبر سواری پر گھرے, توازن بکھر گیا, سواری دشمن میں چلی گئی. جس کے پاس جو تھا, تلوار تھی, نیزے تھے, تیرے, حسین کی کمائی لوٹتا رہا. مقتل کہتا ہے تلواروں سے اربن اربا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. زمین پر آئے, بابا سے مدد نہیں مانگی, کہا بابا ہمارا آخری سلام ہو. عزاداران محترم مجھے معاف کیجئے گا, مجھے نہیں پتا جو حسین ہر کو یہ کہتا ہو جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا, مجھے نہیں پتا حسین علی اکبر کے بدن پہ کیسے پہنچا. کوئی کہتے ہیں کبھی اٹھتے تھے, کبھی بیٹھتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, نہ جانے کس طرح پہنچے. حسین اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار میں رکھا. کیا گفتگو کی ہوگی اپنے بچے سے, یہی کہا بابا میں اپنے جد کو دیکھ رہا ہوں کہ حوض کوثر کا جام لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا سے کہو دیر نہ کرے, ہم انتظار کر رہے ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ جناب علی اکبر کی روح پرواز ہوئی. عزاداران محترم مقتل کے جملے ہیں, دشت کربلا میں زہرا کا لال یوں بیٹھا ہے, اپنی گود میں جوان کو لیا, 3 دفعہ کہا ولدی ولدی, اے میرے بیٹے اکبر, اے میرے بیٹے, یہ دنیا تیرے بعد فنا ہو. عزادارو, حسین جس نے سارے بدن اٹھائے اس سے علی اکبر کا بدن نہ اٹھا. بنی ہاشم کے جوانوں, اللہ اکبر.